السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ اردو گرامر کا 11th پارٹ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بس ایک حصہ ہے جو کہ 12th، اس میں ہم لوگ علامات پڑھیں گے اور پھر پورا اردو گرامر NCISM کے اکارڈنگ مکمل ہو جائے گا۔ اور شاید 6 مہینے کے بعد میں اردو گرامر پڑھا رہی ہوں۔ میں نے بیچ میں پھر منطق پڑھایا تھا، امور طبیعہ پڑھا رہی ہوں، تو پھر یہ والی چیز نہیں پڑھائی تھی۔ تو حیات نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ میسج کیا ہے کہ میم آپ اردو پڑھا دیں، اردو گرامر کمپلیٹ کروا دیں۔ پھر میں نے ایسے تیسے کر کے آج وقت نکالا تاکہ اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو PDF میں نے بنائی ہے اکتوبر میں بنائی تھی، 2023 اکتوبر، اور شاید 8 مہینے ہو گئے اس کو بنا کے رکھے ہوئے۔ اور اس میں نے ابھی دیکھا کہ کتنے چینجز ہیں۔ اب جو میں ٹائپنگ کر رہی ہوں، اب بھی جو میں PDF بنا رہی ہوں وہ بہت اچھے لیول کے ہیں، لیکن یہ والی ایک دم بیسک ہے۔ اس وقت تو میں چیزوں کو سیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، چلیے کوئی نہ، اب ہم پڑھتے ہیں 11th ٹاپک جو کہ جملہ اور اس کے اقسام پڑھنا ہے۔ دیکھو، جملہ کہتے ہیں سینٹنس کو، ٹھیک ہے۔ سینٹنس کیا ہے، اب اس کے کون کون سے ٹائپس ہیں وہ سب ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ الفاظ کے مسلسل مجموعے کو جملہ کہتے ہیں۔ جملہ کے 2 اقسام ہیں، یعنی سینٹنس کے 2 ٹائپس ہیں۔ ایک ہوگا سمپل سینٹنس اور ایک ہوگا کمپاؤنڈ سینٹنس، مفرد جملہ اور مرکب جملہ۔ اور پھر جو مرکب جملہ ہے اس کے مزید اقسام پڑھنے ہیں۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سینٹنس یا پھر جملہ کسے کہتے ہیں۔ جب الفاظ کے مجموعہ کہتے ہیں، ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ مسلسل یعنی ایک کے ساتھ ایک با ترتیب جڑ جانا، آرڈر کے ساتھ جب ورڈز جو ہے، جو الفاظ آرڈر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو وہ ایک سینٹنس کہلاتا ہے۔ جیسے ایمن، ٹھیک ہے، یہ ایک نام ہے اور صرف ایک لفظ ہے، لیکن میں نے کہا ایمن سو گئی ہے تو اس میں دوسرے الفاظ بھی مل گئے، تو اس سے کیا ہوا، ایک جملہ بن گیا، ایک سینٹنس بن گیا۔ تو اس طرح جب بھی الفاظ آپس میں جڑتے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ، ایک آرڈر کے ساتھ، تو اس کو سینٹنس یا پھر جملہ کہتے ہیں۔ مفرد جملہ اس جملے کو کہتے ہیں جو ایک مسند الیہ اور مسند سے بنا ہو۔ مثال، احمد لکھ رہا ہے۔ آپ سوچو گے کہ میم یہ مسند کیا ہے اور مسند الیہ کیا ہے۔ جب ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی تو پھر مفرد جملہ یا پھر جو سمپل سینٹنس ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ دیکھو، مسند الیہ کہتے ہیں سبجیکٹ کو، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سبجیکٹ احمد ہے۔ اسی طرح اگر ایمن لکھ رہی ہے تو پھر سبجیکٹ ایمن ہو جاتی، یا پھر بطول پڑھا رہی ہے تو بطول سبجیکٹ ہو جاتی۔ اس طرح جو سبجیکٹ ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور جو بھی سبجیکٹ کے بارے میں بیان ہو رہا ہو، سبجیکٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہو، سبجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہو تو اس کو کہیں گے مسند، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ احمد جو ہے ایک سبجیکٹ ہے، یعنی مسند الیہ ہے، اور لکھ رہا ہے، اس کے بارے میں ایک کام کو بتا رہے ہیں تو وہ کہلائے گا مسند۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ایک جملہ میں صرف مسند ہے اور مسند الیہ ہے تو اس کو کہیں گے مفرد جملہ۔ جب ایسے جملے ہوں گے جس میں ایک سے زیادہ مسند الیہ آنے لگے تو اس کو مرکب جملہ کہیں گے۔ جیسے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب جملہ کیا ہے۔ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں 2 یا 2 سے زیادہ مفرد جملے موجود ہوں۔ مثال، ایمن نے جو کھیر بنائی تھی وہ احمد نے گرا دی، وغیرہ۔ دیکھو، اس میں ایمن مسند الیہ ہے، احمد مسند الیہ ہے، گرا دی مسند ہے، کھیر بنائی تھی مسند ہے۔ تو اس طرح مرکب جملے میں 2 یا 2 سے زیادہ مسند اور مسند الیہ ہو سکتے ہیں۔ جب مفرد جملے آپس میں مل جائیں گے تو مرکب جملہ بنے گا۔ جیسے اگر اس میں صرف ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ احمد نے گرا دی، ٹھیک ہے، احمد کیا ہوا، سبجیکٹ یا پھر مسند الیہ، اور گرا دی مسند کہلائے گا، تو یہ ایک مفرد جملہ ہوا۔ اور اس طرح ایمن نے جو کھیر بنائی تھی تو یہ بھی ایک مفرد جملہ ہوا جس میں ایمن سبجیکٹ ہے اور جو کھیر بنائی تھی وہ مسند ہے۔ تو اس طرح کیا ہوا، ایک مفرد جملہ دوسرا مفرد جملہ آپس میں مل گئے جس سے مرکب جملہ بنا۔ اب ہم پڑھیں گے کہ مبتدا اور خبر کیا ہے۔ دیکھو، مبتدا جو کہ ابتدا سے بنا، ابتدا سٹارٹنگ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو گرامر ہے اس میں مبتدا کہیں گے اسم کو، ٹھیک ہے، جو بھی نون ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، یعنی ایسے جملے جس کے اندر نون کا یا پھر اسم کا ذکر کیا جائے اس کو مبتدا کہا جائے گا۔ جیسے ایمن پکا رہی ہے، ایمن اس میں ایک نام ہے، اسم ہے۔ اسی طرح محمد مدرسہ جا رہا ہے،
تو اس میں مبتدا ہی ہو جائے گا نا، کیونکہ محمد ایک اسم ہے اور جملے میں جب اسم موجود ہوگا، نون موجود ہوگا تو اس کو مبتدا کہیں گے۔ اور خبر کہتے ہیں انفارمیشن، جو بھی اسم کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملے گی، ہمیں اس کی خبر ملے گی تو اسی کو خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ کیا لکھا ہے، کسی اسم کا ذکر کیا جائے تو اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ مثال ایمن پڑھ رہی ہے، تو اس میں ایمن ایک نون ہے، ایک اسم ہے، تو وہ مبتدا کہلائے گا۔ اور سوئی کدھر ہے، اس میں سوئی کیا ہے، ایک چیز ہے جس کا نام ہے، تو پھر یہ بھی مبتدا کہلائے گا۔ اور محمد کا قلم نیلا ہے، تو اس میں محمد ایک نام ہے، ایک اسم ہے، اسی وجہ سے یہ بھی مبتدا کہلاتا ہے۔ اور دیکھو خبر کسے کہتے ہیں، جو کچھ بھی مبتدا کے بارے میں کہا جائے اس کو خبر کہتے ہیں۔ دیکھو ایک جملہ ہے، اس جملے میں مبتدا بھی ہوگا، خبر بھی ہوگا۔ محمد کا قلم نیلا ہے تو محمد مبتدا کہلائے گا، قلم نیلا ہے تو اس کے پاس جو قلم، جو پن موجود ہے اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو اس انفارمیشن کو خبر کہتے ہیں۔ اس طرح ایک جملے میں مبتدا بھی ہو سکتا ہے، جو اسم ہوگا، نون ہوگا، اس کو مبتدا کہیں گے، اور اس کے بارے میں جو بھی انفارمیشن مل رہی ہے، جو بھی خبر مل رہی ہے اسی کو خبر کہتے ہیں۔ اب دیکھو یہ ربط کیا چیز ہے، میں نے اس کے بارے میں کچھ لکھا تو نہیں، بس کوشچن مارک لگا دیا کہ ربط کسے کہتے ہیں۔ ربط کہتے ہیں کنیکشن بنانے کو، ٹھیک ہے، یعنی ایک جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ جو کنیکشن بنے گا وہ ربط کہلائے گا۔ وہ جملے جو آپس میں حروف عطف کے ذریعے ملے ہوتے ہیں، مثال احمد آیا اور بادام لے گیا، ایمن کی کتاب احمد نے لی اور گواں دی، وغیرہ۔ دیکھو سب سے پہلے ہمیں حروف عطف کسے کہتے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ حروف عطف کا کام ہوتا ہے جملوں کے درمیان آنا یا پھر جملوں کو جوڑ دینا، جیسے لیکن، اگر، چنانچہ، اس طرح کے جو بھی الفاظ ہوں گے اور وہ سب حروف عطف کہلائیں گے۔ جیسے یہاں پہ کیا لکھا ہے، احمد آیا، تو یہ ایک بات ہو گئی نا، آنا ایک اس کا مسند ہوا اور احمد مسند الیہ ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک مفرد جملہ ہوا۔ اور کا جو لفظ ہے وہ دو جملوں کو آپس میں جوڑ رہا ہے، بادام لے گیا، تو اس میں بادام جو ہے مسند الیہ ہے، لے جانا مسند ہے۔ تو اس طرح جب مفرد جملے آپس میں مل جائیں گے اور ان کے درمیان کوئی کنیکشن حروف عطف کی وجہ سے ہوگا تو وہ ہم رتبہ جملے کہلاتے ہیں۔ ایمن کی کتاب احمد نے لی اور گواں دی، تو اس میں اور کا جو لفظ ہے وہ حروف عطف ہے، اسی لیے اس کو ہم رتبہ جملے میں لیا گیا ہے۔ اس کے بعد تابع جملے۔ دیکھو اب ہم لوگ جتنے بھی جملوں کی اقسام پڑھ رہے ہیں یہ سب کے سب مرکب جملے کی مثالیں ہیں، کیونکہ مفرد جملے میں تو صرف مسند اور مسند الیہ تھا، لیکن یہاں پہ ایک سے زیادہ مسند اور ایک سے زیادہ مسند الیہ موجود ہیں، تو تابع جملے، تابع کہتے ہیں فالو کرنا، ٹھیک ہے، کسی کے حکم کو ماننا، وہ تابع کہلاتا ہے۔ تو جب ایک جملے میں کوئی نامکمل بات کہی جائے تو اسے پورا کرنے کے لیے دوسرا جملہ ملایا جائے اور یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کا تابع ہو، یعنی پہلے جملے کو نہ ماننے والا ہو۔ دیکھو دو جملے تو ہوں گے ہی ہوں گے، کیونکہ مرکب جملے میں صرف ایک جملے کا تو کام نہیں ہوتا۔ مرکب جملہ اسے کہتے ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ مفرد جملے آپس میں مل جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھو مثال کو دیکھ کر سمجھتے ہیں، اگر تم جلدی نہ پہنچے تو دروازہ بند ہو جائے گا، تو دروازہ بند ہو جانا ایک مفرد جملہ ہے، اگر تم جلدی نہ پہنچے تو ایک مفرد جملہ ہے۔ اس میں دیکھو ہم دیکھتے ہیں کہ دروازہ مسند الیہ کو کہیں گے، بند ہو جائے گا مسند کو کہیں گے، اور اسی طرح اگر تم جلدی نہ پہنچے تو اس میں تم کا جو لفظ ہے وہ مسند الیہ ہے اور باقی کا جو بھی ہے وہ سب کا سب مسند ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہ دو جملوں کے درمیان تو کا جو لفظ موجود ہے، تو یعنی سو اگر انگلش میں کہیں گے، تو یہ والا جو لفظ موجود ہے دونوں جملوں کو آپس میں جوڑ تو رہا ہے، لیکن ساتھ میں ساتھ ہمیں جو دوسرا جملہ ہے وہ پہلے جملے کو فالو کرنا ہے، فالو اپ کرنا ہے، اس کی حکم کو ماننا ہے، تابع ہونا ہے، تبھی جا کے سینٹنس مکمل سمجھ میں آئے گا۔ تو دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی یہ کس کے تابع ہے، اگر ہم لوگ جلدی نہ گئے تو دروازہ تب جا کے بند ہوگا، اگر ہم لوگ سب کے سب جلدی پہنچ جائیں گے تو دروازہ کیوں بند ہوگا، وہ تو کھلا ہی رہے گا۔ یعنی دروازے کو بند کرنے کا شرط یہ ہے کہ ہمیں سب کے سب نا جلدی پہنچنا ہے، اگر دیری کر دی تو دروازہ ہمیں بند ملے گا، اس طرح کی بات ہے۔ یعنی پہلے جملے کی بات دوسرا جملہ ماننا پڑے گا، تبھی جا کے وہ تابع جملہ کہلائے گا۔
استدراکی جملہ، دیکھو استدراکی جملے کا ڈیفینیشن یا پھر تعریف میں نے کچھ نہیں لکھا ہے، بس سمجھا دیتی ہوں۔ استدراک کہتے ہیں کیچ اپ کرنا، ریکٹیفائی کرنا، چیزوں کو سمجھنا، تو وہ استدراک کہلاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ مثال ہے، وہ وعدے تو بہت کرتا ہے لیکن یاد نہیں رکھتا، تو اس میں جو لیکن کا لفظ ہے وہ دونوں جملوں کو آپس میں جوڑ رہا ہے، یعنی یہ حروف عطف ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھو، وہ وعدے تو ڈھیر سارے کر رہا تھا لیکن اس کو یاد ہی نہیں رکھتا، تو نبھائے گا کیا؟ یعنی پہلے اس کے اندر شعور ہونا چاہیے، سمجھ بوجھ ہونا چاہیے، تبھی جا کے وہ چیزوں کو ریکٹیفائی کر سکتا ہے، کیچ اپ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی مثالوں کو نا استدراکی جملے کہتے ہیں۔ تردیدی جملہ، دیکھو یہاں پہ بھی میں نے کوئی ڈیفینیشن نہیں لکھی یا پھر تعریف نہیں لکھی، لیکن میں اس کو سمجھا دیتی ہوں۔ تردید کا مطلب ہوتا ہے نگیٹیو یا پھر اپوز کر جانا، چیزوں کو ریجیکٹ کر دینا، تو وہ تردیدی جملے کہلائیں گے۔ دیکھو اب تک ہم لوگوں نے جتنے بھی جملوں کی اقسام پڑھی ہیں وہ سب کے سب مرکب جملے کی اقسام ہے۔ مفرد جملہ تو ایک ہی تھا جس میں صرف ایک مسند ہوگا اور ایک مسند الیہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن جتنے بھی ہم لوگ دوسرے اقسام پڑھیں اس میں دو یا دو سے زیادہ مفرد جملے موجود تھے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھو، اسے گھر بھیج دو یا باہر نکال دو، تو اس میں باہر نکال دو ایک جملہ ہے، اسے گھر بھیج دو ایک جملہ ہے، اور یا کا جو لفظ ہے وہ حروف عطف ہے جس کی وجہ سے دونوں جملے آپس میں مل رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ریجیکشن ہو رہا ہے نا، یا تو آپ اسے باہر نکالو یا گھر بھیج دو، ایک چیز کرو، دونوں میں سے دو تو نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی ایک کام کرو۔ تو اس طرح ایک جملے کو ریجیکٹ کر دینا، اپوز کر دینا، اس کے خلاف عمل کرنا، وہ تردیدی جملہ کہلائے گا۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ٹھیک ٹھاک سمجھ آیا ہوگا، اور مجھے سچ میں بہت اچھا لگا جب میں نے یہ 1 منتھ پرانی اپنی PDF کھولی، کیونکہ اب میرے اندر PDF کو کیسے بنانا ہے تھوڑا بہت شعور آ چکا ہے۔ یہ ساری چیز میں نے پہلی مرتبہ بنایا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ چیزوں کو کیسے بنانی ہے، لیکن الحمدللہ اب میں کچھ ٹھیک ٹھاک PDF بنا رہی ہوں۔ خیر جو بھی ہو، آل دی بیسٹ، آپ لوگ اچھے سے پڑھائی کیجئے۔